گزاریا کر، عشاء دا وقت ہوے انہاں نوں نیند آن لگے تو قرآن سنا کے انہاں دے ایمان نوں اتنی جلا بخش دے، اتنا مضبوط کر دے کہ انہاں نوں بستر تے آرام نہ آوے، مصلیاں تے کھلو جاون۔ سبحان اللہ۔ لما اوحی الیک من الکتاب، میرا پیغمبر جڑی کتاب اسی تیرے اوتے نازل کیتی ہے وہ پڑھ پڑھ کے سنا، دب دب قرآن سنا، فجر بھی سنا، ظہر بھی سنا، تیری ساری زندگی قرآن کی تلاوت گزرے۔ ہن دیکھ تصویر کا دوسرا رخ، اے حکم الہی، میرا پیغمبر قرآن پڑھ، نبی نے انج قرآن پڑھیا، پھر اللہ دے اس حکم دی انج تعمیل کی تھی امام الانبیاء نے، جو اللہ نو کہنا پہ گیا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرا پیغمبر قرآن پڑھ۔ نبی نے آکھا یا اللہ ہن میں پڑھ کے دکھاواں گا، نبی نے قرآن پڑھنا شروع کیتا، اللہ رب العزت نے بالآخر حکم فرمایا میرا پیغمبر اسی قرآن اس واسطے تے نازل نہیں کیتا کہ تسی اپنے آپ نوں اوکھاں چ پا لو۔ یہ میری پنجابی آپ سمجھتے ہیں؟ چلتے چلتے میں بھی پنجابی میں اتر آیا ہوں، چلیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میرا پیغمبر ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں دیا تھا، آپ کو حکم تلاوت اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ آپ آرام ہی چھوڑ دیں، آپ نیندیں ہی قربان کر دیں، آپ ہر وقت قرآن پڑھتے رہیں، اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈال دیں۔ نہ میرا پیغمبر، نہ قرآن کو نازل کرنے میں لاجک یہ ہے، فلسفہ یہ ہے، منطق یہ ہے، یہ تو الٹا رحمت بن کے آیا ہے، یہ تو چین اور سکون دینے کے لیے آیا ہے۔ آپ اپنے سکون برباد نہ کیجئے میرا پیغمبر، آپ کی صحت کا بھی ہمیں خیال ہے، آپ کی دیگر ضروریات کا بھی ہمیں خیال ہے، اس لیے میرا پیغمبر قم اللیل الا قلیلا۔ دیکھیں نا قرآن ہے، ایک سے دوسری آیت ملی ہوئی ہے، دوسری سے تیسری آیت ملی ہوئی ہے، قم اللیل الا قلیلا، ساری ساری رات قیام کی حالت میں قرآن نہ پڑھ میرا پیغمبر۔ کیوں یا اللہ کیوں نہ پڑھوں؟ بڑی چس آندی ہے تیری کتاب پڑھتے ہوئے، بڑا لطف آتا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے بڑا سرور محسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب بھی اسی سورہ مزمل کی آخری آیت میں دیا۔ میرا پیغمبر ایک اور مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا ہے، یا اللہ ہو کیے، فرمایا تو جدو قرآن پڑھ دے لمبے لمبے قیام شروع کر دینا ہے، تہجد دی نماز دا وقت ہوتا ہے، تینوں تے چس آندی ہے میرا پیغمبر قرآن جتنا زیادہ تو پڑھے، میرے سامنے کھلو کے پڑھے، ہاتھ من کے پڑھے، ترنم وچ پڑھے، تجوید نال پڑھے، خوبصورت لہجے پڑھدا ہے تو قرآن تینوں تے مزہ آندا ہے میرا پیغمبر۔ پیچھے جڑے تیرے شاگرد نے، جڑے تیرے مرید نے، جنہاں نوں صحابہ کہا جاندا ہے، انہاں نے تینوں دیکھنا ہے میرا پیغمبر، جب وہ تجھے دیکھتے ہیں اللہ کا پیغمبر اتنا لمبا لمبا قیام کرتا ہے، ساری ساری رات مصلے پہ گزار دیتا ہے، ان کو بھی اپنے آرام بھول جاتے ہیں، وہ بھی تیری نقل لگاتے ہوئے ساری رات تہجد پڑھنے لگتے ہیں۔ میں نے انہوں دی فکرہ نے آئے ہیں اللہ کو کہتا پیار ہے نبی دے صحابہ نال۔ محرم دا مہینہ گزر گیا ہے، سفر شروع ہو چکا ہے، غالباً آج اس کی 3 تاریخ ہے یا 2 تاریخ ہے۔ سنیے صحابہ کے تذکرے بھی ساتھ ساتھ 2-3 باتیں، پھر اس کی بات آگے چلاتے ہیں۔ میرا پیغمبر کہنا تینوں دیکھ رہے ہیں، آپ جب لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو جاتی ہے اللہ کا پیغمبر ہے جس کے لیے قرآن نے کہا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ نے نبی کے گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نبی سے گناہ تو سرزد ہو ہی نہیں سکتا، نبی تو قرآن گناہ کا تصور بھی نہیں
کر سکتا. ہاں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو نبی کی شان کے مناسب نہیں ہوتے. اگر ایسے بھی کام پہلے ہو چکے ہیں یا بعد میں ہوں گے, اللہ کہنے ہیں میں پہلے معاف کر دیتا ہے. صحابہ کرام سوچتے ہیں جب نبی کے پلے میں گناہ تو ہے ہی کوئی نہیں, نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, حسن ہی حسن ہے, تحسین ہی تحسین ہے, خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے, نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, تقوی ہی تقوی ہیں, عبادتیں ہی عبادتیں ہیں, ریاضتیں ہی ریاضتیں ہیں, عاجزیاں ہی عاجزیاں ہیں, تکبر نام کی شے کوئی نہیں. اس کے باوجود جب پیغمبر اتنا لمبا لمبا قیام کرتا ہے, ہم تو گناہگار ہیں, ہم کیوں نہ لمبا قیام کریں. وہ صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں, لمبے لمبے نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں, تہجد میں تلاوتیں لمبی کر دیتے ہیں. میرا پیغمبر کہ میں جانتا ہوں علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے 3 کیٹیگریاں بیان کی صحابہ کرام کی. کچھ مسافر ہیں, سفر کر کے آئے ہوئے ہیں, تھکے ہوئے ہیں. کچھ وہ ہیں جو جہاد سے واپس آئے ہیں, زخموں سے چور ہیں. اور تیسرے وہ ہیں جو بیمار ہیں, بیماری کے عالم میں ہیں, لیکن پھر بھی ان کو اپنے راحت سے, اپنے سکون سے کوئی سروکار نہیں ہے. انہوں نے دیکھنا ہے ساڈا محبوب کی پیا کرتا ہے. انہوں نے اپنی فکر تو ہے کوئی نہیں. انہوں نے تو دیکھنا ہے جب اللہ کا نبی قیام کر رہا ہے, ہم کیوں پیچھے رہیں, ہم کوئی کیوں سستی کریں. وہ آپ کو دیکھ کے آپ کی نکالی میں میرا پیغمبر وہ بھی لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے لگتے ہیں. اب 3 لوگ ہیں, آرام کرنا ان کی مجبوری ہے, لہذا میرا پیغمبر میں آپ کو حکم کر رہا ہوں فقرؤوا ما تیسر من القرآن. تھوڑی تلاوت کر کے نماز جلدی مکمل کر دیا کرے میرے محبوب, تاکہ آپ کے جو شاگرد ہیں وہ بھی مختصر نوافل ادا کر کے گھروں کو لوٹ جائیں اور کچھ دیر آرام کر لیں. میں نے توحیدی طور پہ دعویٰ کیا ہے نبی کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. حکم قرآن کی تلاوت یعنی تلاوت قرآن کا حکم تو نبی پہ نہیں کر کے بتایا نا, جو اللہ آکے یار اتنا نہ پڑھ, تھوڑی کم کریں تلاوت. سبحان اللہ. دوسرا حکم انذر عشیرتک الاقربین. میرا تعلق جمعیت اشاعت التوحید و سنت سے ہے, سینہ تان کے کہتا ہوں میرا تعلق نوجوانان توحید و سنت سے ہے. میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں, بڑے پراؤڈ کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرا تعلق موحدین کی جماعت سے ہے. اور سن اشاعت التوحید کا نظریہ کیا ہے سن لے. اللہ رب العزت کی توحید تمام عقائد میں, تمام اعمال میں سب سے پہلے نمبر کی ہے. انذر عشیرتک الاقربین. دوسری بات بھی سن لے, اللہ نے 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء کرام جتنے بھی بھیجے ہیں ان سب کو اسی مشن کی اشاعت کے لیے بھیجا گیا ہے کہ لوگوں کو آ کے اللہ کی توحید کے نغمے سنائیں, اللہ کی توحید کے ترانے سنائیں. قرآن میں سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ما ارسلنا من قبلک من رسول. میرا پیغمبر آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے, جتنے نبی بھیجے, جتنی کتابیں اتاری, ہم نے ہر ایک کی طرف یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ لوگوں کو بتائیں لا الہ الا انا. وہ لوگوں تمہاری جبین نیاز جھکانے کے قابل آستانہ صرف ایک ہے, اور وہ کس کا آستانہ ہے؟ اللہ کا. یار اونچی آواز سے سجدوں کے قابل کس کا در ہے؟ پھر مجھے کہنے دیجئے ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے, سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے. اور میاں ایک ہی دروازہ ہے, ایک ہی
دربار ہے جہاں پہ سر جھکانا ہے. ہر جگہ پہ جانور سر جھکایا کرتے ہیں. جہاں کوئی تنکا نظر آیا, جہاں گھاس پھوس نظر آئی, جہاں فائدے کی چیز نظر آئی, جھکا دیا سر. لیکن وہ بھی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جھکاتے ہیں. عقیدہ ان کا بھی یہ ہے, رزق دینے والا صرف کون ہے؟ انسان ہے تو اشرف المخلوقات ہے. بندیاں کے سامنے نہ جھکیا کر, زندیاں کے سامنے نہ جھکیا کر, مردے بغیر اور زیادہ محتاج نہیں. یہ فلسفہ آج تک میری قوم کو سمجھ نہیں آیا. زندیاں کو سجدہ کرنا جائز نہیں, کہ جڑا مر جائے پھر جائز ہو گیا. زندوں کو جائز ہوتا یا زندوں کو کیا جاتا تھی, یہ بھی ہمارا جائز تو ویسے سب کا نشانی ہوگی. زندوں کو کیا جاتا یہ بھی ہمارا ہے, لیکن مردوں کو کرنا سجدے یہ اس سے بھی بڑی ہماری ہے. کیونکہ جو بندہ زندہ ہے کم از کم تیری بات کو سن رہا ہے. ہمدم برسر مطلب زندہ جو ہے وہ کم از کم سن تو رہا ہے, کم از کم دیکھ تو رہا ہے, اور کچھ نہیں تو اسباب کے دائرے میں تیری کوئی حاجت براری تو کر سکتا ہے. اور اس کے سامنے جا کے ماتھے ٹیکتے ہو اور اس کے سامنے جا کے جھکتے ہو جو نہ تیری پکار سن سکتا. اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی, جو پیغمبر بھی بھیجا, ان سب کا قدر مشترک یہی ہے. ان سب کے ذمے ایک ہی کام ہے. وہ کیا ہے جی؟ لوگوں کو یہ بیان کر کر کے بتائیں, لوگوں عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ مجھے بتایا گیا, میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں, عقیدہ بنا لیں, پکار کے لائق صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ ہے. خدا جانے بعد میں کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو, نبی کی سیرت یہی ہے. نبی لوگوں کو یہی مسئلہ پکوانے کے لیے آیا ہے. لوگوں عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ حاجت روا صرف کون ہے؟ مشکل کشا صرف کون ہے؟ بیٹے بیٹیاں دینے والا صرف کون ہے؟ عزت و ذلت کا مالک کون ہے؟ اور نبی نے اپنے تمام اعمال سے یہ ثابت کر کے بھی بتایا ہے. انذر عشیرتک الاقربین. حکم آیا نبی کو, میرا پیغمبر کام شروع کر تبلیغ کا, توحید کا کام شروع کر. پہلے اپنے گھر سے, سبحان اللہ, پہلے اپنے گھر سے. ہاں, طریقہ تبلیغ یہ ہے, پہلے اپنے گھر سے شروع کر کام, کیونکہ ان کا زیادہ حق ہے. قرآن مجید کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگو, خود بھی بچو جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ. پہلا حق کس کا ہے؟ گھر والوں کا. بولو, پہلا حق کس کا ہے؟ گھر والوں کا. ان کو تبلیغ کا. نبی علیہ السلام نے کام شروع کیا تبلیغ کا. اب اللہ نے حکم کیا تھا نا, خدا کے حکم پہ ایسے اترا اللہ کا نبی. سبحان اللہ. جان کی پرواہ کوئی نہیں, مکان کی پرواہ کوئی نہیں, رشتہ داروں کی پرواہ کوئی نہیں, جسم لہو لوہان ہے پھر بھی اللہ کی توحید کے نغمے سنا رہے ہیں. مکہ سے ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا, پھر بھی اللہ کی توحید کے ترانے پڑے جا رہے ہیں. سنتے جاؤ اشاعت التوحید کے طالب العلم سے. حدیث مسلم شریف میں موجود ہے, حوالے کا ذمہ دار ہوں, کچی باتیں نہیں کرنے کا عادی. حدیث مسلم میں موجود ہے, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی حق ولی شیر خدا دوڑے ہوئے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور توحید کی غیرت پہ مبنی جملے حضرت علی نے کہنے لگے, یا رسول اللہ ان عمک الضال قد ماتا. آپ کا گمراہ چچا مرنے کے قریب ہے. سنو ذرا, رشتہ کیا ہے حضرت علی کا رسول اللہ سے؟ کتنے چاچا ابو طالب علیہ السلام کے چچا. یہ نہیں کہتے حضرت علی میرا والد مرنے والا ہے. توحید کی غیرت اتنی پروئی ہوئی ہے علی کے روئے روئے میں,
نس نس میں اتنا غیرت توحید سے لبریز جملہ کہا، یا رسول اللہ ان عمک الضال قد ماتا، آپ کا گمراہ چچا مرنے کے قریب ہے، آئیے اس کو دعوت توحید دے دیجئے، ہو سکتا ہے آخری لمحات میں وہ توحید کا اقرار کر لے، اب اس کو ایمان نصیب ہو جائے۔ میری تمنا یہ ہے میرے والد کو ایمان پہ موت آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے گھر پہنچے اپنے چچا کے پاس بیٹھ گئے، یا نبی علیہ السلام فرمانے لگے، او میرا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، قیامت کے دن احاج اللہ لکا، میں آپ کے لیے اللہ سے جھگڑا کر لوں گا۔ اتنی بڑی آفت، کتنے بڑے جملے آتے ہیں، یہ ہوتے ہیں ساڑی شرح کی چاہتے ہیں دائیہ دے گل کر، کس تے دائیہ، میں دعویٰ رکھتا ہوں میرا ایک تعلق ہے اللہ سے، میرا ایک ریلیشن ہے، میری ایک محبت کی داستان ہے، تو میں اللہ سے جھگڑا کروں گا، الجھ پڑوں گا، یعنی بحث نہیں کروں گا، احاج اللہ لکا، تیری میں مغفرت کے لیے پوری محنت کروں گا۔ میرا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے۔ وہ کہنے لگا، بھتیجے بات تیری ٹھیک ہے، مشن بھی تیرا ٹھیک ہے، کلمہ بھی تیرا ٹھیک ہے، عقیدہ بھی تیرا ٹھیک ہے، سجن بھی تیرے ٹھیک نے، علی پتر بھی ٹھیک ہے، لیکن کی کراں اگر ہن کلمہ پڑھا تے نک وڈی جانی ہے۔ اسی بھی نک بچانے ہاں، شادی دا موقع ہوئے جب تک فضول خرچی نہ کریے اسی آنے ساڑا نک اونچا نہیں ہوندا۔ معاف کرنا، کرتے ہم ایسے ہی ہیں۔ پتہ ہے کہ یہ طبلہ سرنگی، یہ گویوں کو بلانا، یہ میلوں کے پیسے، یہ سلامیاں، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ شادی کی رسمیں، لیکن کرنے کے وہاں احمد بچانا، ناک اونچا کرنے کے لیے۔ کسی اچھے ریسٹورنٹ میں ولیمہ کرنا ہے جی، کسی میرج ہال میں کرنا ہے جی، لوگ کہیں فلانے دے پتر دی شادی تے ایڈا بڑا کھانا پکا۔ ابو طالب کہنے لگا ناک کٹنے کا خطرہ ہے، بات تو ٹھیک ہے، کلمہ اس لیے نہیں پڑھتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ اور جی موت سامنے منڈلاتی ہوئی نظر آئی تو اتنا بڑا سردار تھا قریش کا، سرنڈر کر گیا، کلمہ پڑھ گیا ہے، فرشتوں سے ڈر گیا ہے، آخری لمحات میں باپ دادے کا دین چھوڑ چکا ہے، اس لیے نہیں پڑھتا ہوں۔ حدیث پاک میں موجود ہے رسول اللہ آنسو بہاتے ہوئے چچا کے پاس سے اٹھے، اللہ رب العزت نے تسلی دیتے ہوئے قرآن کی آیت اتار دی، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرا پیغمبر اتنے فکر مند نہ ہو، اتنی ٹینشن نہ لے، اتنے پریشان نہ ہو، ہدایت پہ قبضہ میں اللہ کا ہے۔ اللہ کو سلام ہے کہ نہیں؟ اللہ دے حکم پہ اترے ہے نبی۔ دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ میرا پیغمبر اگر وہ ایمان نہ لائیں تو اس پریشانی کی وجہ سے کیا آپ اپنا گلا دبا ڈالیں گے؟ نہیں نہیں، اتنے پریشان نہ ہوئیے گا، ہدایت پہ قبضے میں اللہ کے ہیں، جس کے دل کو ہدایت کے قابل دیکھتا ہوں اس میں ہدایت ڈال دیتا ہوں۔ مدعی کے واسطے یہ دار و رسم کہاں، یہ نغمہ ہر ساتھ پہ گایا نہیں جاتا۔ اے ایمان میں ہر بتو بتو گامن دیتا ہی نہیں ہے، ہر ایک کو میں اس کا مستحق ہی نہیں سمجھتا ہوں، کوئی ڈیزرو ہی نہیں کرتا، جو ڈیزرو کرتا ہے میں اسی کی جھولی میں ایمان کی دولت ڈالتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے یہ حکم بھی پورا کیا، یہ حکم بھی پورا کیا۔ آخری بات سنیں اور بات ختم۔ قرآن پاک میں حکم آیا، مائیں بہنیں سن رہی ہیں ان سے متعلق بھی ایک جملہ، حکم آیا سورہ نساء میں بار بار اللہ کہتے ہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں مردوں کو حکم آیا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ اور مردوں ہم نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ فرعون بن جاؤ، ہرگز یہ مطلب نہیں ڈکٹیٹر بن جاؤ، ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم وہاں پہ تھانے دار بن جاؤ، نا 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 نا۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ نبی علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا، نبی علیہ السلام نے صرف دنیاوی معاملات ہی نہیں، دینی معاملات میں بھی عورتوں کا حق پورا پورا دیا۔
ایک مثال بات ختم۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، کفار کی طرف سے آ رہے ہیں قاصد، کبھی کوئی بات لے کے، کبھی کوئی مطالبہ لے کے، کبھی کوئی ڈیمانڈ لے کے، اور یہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ابھی مسلمان واپس چلے جائیں، ہم ان کو گمراہ نہیں کرنے دیتے، آئندہ سال آئیں گے، اسلحہ اتار کے آئیں گے، 3 دن رہیں گے، طواف کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ ساری شرائط مان لی گئی۔ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا، نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا، او میرے صحابہ سارے اپنے جانوروں کو یہیں پہ ذبح کر دو، احرام اتار دو، واپس چلتے ہیں۔ صحابہ جذباتی تھے، یا رسول اللہ 6 سال کے بعد بیت اللہ کی زیارت کے لیے گھروں سے نکلے ہیں، بغیر زیارت کیے کیسے واپس چلے جائیں؟ ہمیں جانے دیجئے، کفار کی ایسی کی تیسی کیا کر لیں گے ہمارا، ہمیں لڑنا پڑا تو لڑ لیں گے۔ نبی علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، یا صلح کرنی ہے، ہم نے ابھی واپس جانا ہے، ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ تو کوئی صحابی اپنے جانور کو ذبح کرنے کی تیاری نہیں کر رہا۔ نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے مشورہ شروع کیا، تو بھائی تسی بیویاں مارو مشورہ کن سے؟ مشورہ مسلط نہیں کرنا، اپنے حکم ان کے اوپر مسلط نہیں کرنے، ان سے رائے لینی، ان کو انسان سمجھنا ہے۔ یہ میرے پیغمبر کی سیرت ہے، سیرت سننے آئے ہو نا، توحید بھی میرے نبی کی سیرت کا حصہ ہے، قرآن پڑھنا سنانا سمجھانا بھی میرے نبی کی سیرت کا حصہ ہے، عورتوں کے حقوق ادا کرنا بھی میرے پیغمبر کی سیرت کا حصہ ہے۔ ہم بھی مشورہ دو۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری میں روایت موجود، حوالے کا طالب علم ذمہ دار ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ دینے لگی، یا رسول اللہ انج دینا گل مننی کوئی نہیں، اگر آپ جانور ان کے ذبح کرانا چاہتے ہیں، ان کے احرام اتروانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ خود ابتدا کیجئے، آپ اپنی ہدی کا جانور یہیں پہ ذبح کر دیجئے، احرام اتار دیجئے۔ مجھے پتہ ہے میرے صحابہ کی نبض پہ ہاتھ ہے، جب آپ یہ عمل سر انجام دیں گے، آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کے شاگرد بھی یہی عمل کر گزرے۔ نبی علیہ السلام کو بڑی رائے پسند آئی ام سلمہ کی، بڑا آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا، بڑا سراہا نبی علیہ السلام نے، بڑی تسلی دی، بڑا خوشی کا اظہار کیا، ہاں یہ مشورہ درست ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا جانور ذبح کیا، احرام اتارا، صحابہ نے دیکھا جب اللہ کا نبی احرام اتار چکا ہے، اللہ کا پیغمبر جانور ذبح کر چکا ہے، واپسی کی تیاری کر چکا ہے، ہم کون ہوتے ہیں آگے بڑھنے والے؟ سب نے احرام اتارے۔ مشورہ کس کا کام آیا؟ عورت کا اور بیوی کا، لہذا ان سے مشورہ کرنا۔ دیکھو نا، اللہ کا پیغمبر ہے، نبی کے بارے میں قرآن بڑا حساس ہے۔ اللہ کہتے ہیں ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا پیغمبر تو اپنی مرضیوں سے بولتا بھی نہیں، جب تک ہم اذن نہ کریں اس کی زبان پہ جملے ہی نہیں آتے، اس کے باوجود نبی مشورہ لیتا ہے۔ نبی مشورہ سننا ہے، تبلیغی دوستوں سے سنتے رہتے ہو، ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، مشورہ سنت ہے، کرنا چاہیے، گھریلو معاملات میں بھی کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے مشورہ لیا، ام سلمہ نے مشورہ کیا، رسول اللہ نے قبول کیا، اور صرف رسول اللہ نے نہیں، سارے صحابہ 1400 صحابہ کرام تھے، کتنے؟ 1400 تعداد تھی حدیبیہ کے موقع پہ جو آئے ہوئے تھے، ان سب نے ایک عورت کے بات پہ لبیک، ایک عورت کے مشورے پہ عمل کیا۔ اس لیے جب درست بات کوئی عورت بھی کرے تو ماننی چاہیے، بیوی کرے تو ماننی چاہیے۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے، یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں، یہ پیغمبر کی تعلیمات ہیں، لہذا نبی کے ساتھ محبت کے دعوے پالنے والوں، میرے نبی کی سیرت کے ہر گوشے کو اپنانا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ